مفتی صاحب میری پہلی بیوی مجھ سے ناراض ہو کر چلی گئی ہے. پہلی بیوی کا مطلب کہ دوسری بھی ہے, اور عدالت سے خلا لے لیا ہے, حالانکہ اس کی ہر بات ماننے کے لیے تیار ہوں. اب میں نے دوسری شادی کر لی ہے اور میں اس کو بھی رکھنا چاہتا ہوں, وہ کیسے آئے گی؟ بھائی آپ کورٹ میں جا کے بیان ضرور دیں. جب بیوی نے کورٹ میں کیس کیا کہ مجھے خلا چاہیے اور آپ حقوق ادا بھی کر رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے وہ ناجائز کر رہی ہے, کورٹ نوٹس بھیجے تو آپ یہ نہ کریں کہ کورٹ میں نہ جائیں. کورٹ میں نہیں جائیں گے نا تو مفتی بھی آپ کے کیس کو پھر ہلکا سمجھتا ہے. پھر بہت سے مفتیان کرام خلا کو صحیح قرار دے دیتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی پھر جو عورت نے الزامات لگائے ہیں اس کا مطلب شوہر نے ان الزامات کو تسلیم کر لیا ہے. تو بعض علماء ایسے ہیں جو اس کو پھر خلا کو صحیح مان لیتے ہیں کہ شوہر نے گویا مان لیا ہے, کیونکہ اگر اس پہ بھی ہم نہیں مانیں تو جو واقعی مظلوم ہے ان کی بیچاریوں کا کیا ہوگا. بھائی ایک آدمی بیوی کو صبح شام کوٹ رہا ہے, پیٹ رہا ہے, نہ اس کے بیسک حقوق بھی ادا نہیں کر رہا, بے تحاشا مارتا پیٹتا ہے, بہت عجیب عجیب واقعات ہوتے ہیں, ظلم ہوتے ہیں. اب عورت کورٹ میں جا رہی ہے, کم وقت کورٹ میں آ ہی نہیں رہا, تو اب تو اس کے پاس کوئی حل نہیں ہے نا. اصولی طور پر تو عدالت کو چاہیے پولیس بھیج کے شوہر کو اٹھوائے, لیکن عدالتوں میں اتنی کہاں آج کل تمیز ہے. عدالت تو پابند ہے نا جو اوپر سے لا ہے, تو اوپر جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں وہ اس پہ بات ہی نہیں کرتے. تو جانا ضرور چاہیے شوہر کو. تو کورٹ میں جائے, اگر وہ الزامات صحیح ہیں تو مانے کہ یہ الزامات کیا ہیں, میں مانتا ہوں, اور جج صاحب آئندہ میں یہ حرکتیں بولو نہیں کروں گا. تو جج پر لازم ہوگا اس کو مہلت دے وہ. لیکن اگر وہ مہلت نہیں دیتا اور کھلا پکڑا دیتا ہے, وہ بھی کل عدم ہے. نمبر 2, جج سنتا ہی نہیں آپ کی. آپ نے کہا بھائی یہ الزامات غلط ہیں, تو جج کو پر لازم ہے کہ عورت سے پوچھے کہ آپ گواہ پیش کرو. عورت گواہ بھی پیش نہیں کرتی ہے, تو پھر بھی خلا کی ڈگری پکڑا دیتی ہے کورٹ, تو وہ خلا بھی کیا ہے, کل عدم ہے. تو اس لیے آپ جائیں ضرور عدالت میں. اگر وہ الزامات سچے ہیں تو مانیں, نہیں ہیں تو آپ بولے بھائی یہ غلط الزامات ہیں, عورت کو چاہیے ثبوت پیش کرے. ثبوت بھی نہیں ہے, میں بھی نہیں مان رہا, تو پھر عورت کے کہنے سے خالی تھوڑی ہوگا. یک طرفہ کبھی بھی کسی کی بات نہیں سنی جاتی. پھر بھی عدالت خلا کی ڈگری پکڑاتی ہے, تو عورت کو کورٹ سے تو خلا مل جائے گا, لیکن کوئی مکتبہ فکر کا کوئی بھی سنجیدہ مفتی وہ اس کو کنسیڈر خیال نہیں کرے گا. اور عورت کو یہی فتویٰ, چاہے وہ اہل حدیث ہوں, صحیح عالم ہو اہل حدیث کا, آج کل تو ہر جگہ اوٹ پٹانگ چیزیں بہت آ رہی ہیں, کوئی اہل حدیث کا صحیح عالم ہو یا بریلویوں کا صحیح عالم ہو یا دیوبندیوں کا صحیح عالم ہو, تو جو بھی صحیح عالم ہوگا نا وہ یہی کہے گا کہ اس عدالت کے اس خلا نامے کی بیس پہ اگر عورت کہیں شادی کرتی ہے تو وہ زنا ہے, وہ شادی نہیں ہے. سمجھتے ہو, کیونکہ اس پر بلکہ شیعہ اسکالر بھی یہی کہے گا, یعنی اس میں تو شیعوں کا بھی اختلاف نہیں ہے. تو شیعہ مذہب بھی یہی کہتا ہے کہ طلاق کا اختیار مرد کے پاس ہے, عورت کے پاس نہیں ہے, اور عدالت کے پاس بھی نہیں ہے. چند صورتوں میں ہے, تو وہ صورتیں تو پائی جائیں نا. تو ہمیشہ سے اسلام میں, بلکہ تمام آسمانی مذاہب میں, یہود و نصارہ میں بھی, تمام آسمانی مذاہب میں طلاق کا اختیار کس کے پاس رہا ہے, مردوں کے پاس رہا ہے. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ ایک دفعہ میں نے یہ بات بیان کی تو نیچے کسی لبرل آدمی نے تبصرہ کیا ہوا تھا, مذہب کے سارے قوانین الٹے ہی ہوتے ہیں. مذہب کے سارے قوانین کیا ہوتے ہیں, الٹے ہی ہوتے ہیں. اگر مذہب کے قوانین الٹے ہوتے اور تمہارے سیدھے ہوتے, اس کا مطلب تمہارے سیدھے ہیں, تو تمہارا فیملی سسٹم ہم سے اچھا ہونا چاہیے تھا نا. تمہارے یہاں تو کمبختوں جو تم نے سسٹم عقل سے استعمال کیا نا مذہب پہ بغاوت کر کے, اس میں شادی مارکیٹ سے شارٹ ہو گئی ہے, ابا مارکیٹ سے کیا ہو گئے, شارٹ. تو تمہارا تو یہ سسٹم ہوتا ہے کہ ابا مارکیٹ میں ہے ہی نہیں. مذہب کی پابندی سے یہ زیادہ ہوگا کہ بہت سی چند یعنی عورتیں ایسی ہوں گی جو مظلوم ہوں گی. تو یہ تو دنیا میں 100% انصاف کہیں بھی کسی کو نہیں ملتا. کچھ مرد مظلوم ہوں گے, کچھ عورتیں مظلوم ہوں گی, یہی ہوگا نا. میجورٹی صحیح چلے گی. تمہارے یہاں تو تم نے تو اڈا ہی اڑا دیا. تم نے کیا کر دیا, خاندانی نظام کا اڈا ہی اڑا دیا. ابا ہی ختم تو اب ابا کی ٹینشن بھی ختم, بچے ہی نہیں ہو رہے تو بچوں کی ایسی ٹینشن فری زندگی. یہ تو ایسا ہی ہو گیا. ایک آدمی کو کسی نے کہا کہ ماں کے بڑے فضائل ہیں, اس نے جا کے اماں کو گولی سے اڑا دیا ٹھا کر کے. لوگوں نے بولے یہ کیا, کہ کہہ رہے ہیں یار ماں کو ناراض کرنے کے اتنے سخت وعیدیں ہیں نا, تو ماں کی خدمت لازم ہے. تو میں نے کہا ماں ہی نہیں رہے گی تو ساری ٹینشنیں کیا ہو جائیں گی, ختم. تو یہ لبرل اور سیکولر لوگوں نے شادی اور شادی کے بعد کی ٹینشنیں اور گھریلو مسائل, ان ٹینشنوں کا ان کے پاس کمبختوں کے پاس کوئی حل تو تھا ہی نہیں. ہمارے پاس تو قرآن و سنت ہے نا, ان کے پاس کوئی حل تھا ہی نہیں. قرآن و سنت ان کو سمجھ میں نہیں آیا تو انہوں نے ابا ہی اڑا دیے.
سنگل مدر, ایک عدد اماں ایک عدد بچہ, ٹینشن کس بات کی بھائی؟ تو اماں ہی اور وہی اڑا دے, تو اس سے ٹھیک ہے ٹینشن ختم ہو گئی. لیکن جو خاندانوں کے جو فائدے تھے اس فائدوں سے بھی کیا ہو گئے محروم. جو محبتیں رشتہ داروں سے ملتی ہیں ان محبتوں سے بھی کیا ہو گئے محروم. تو پھر کتے پال پال کے دل بہلانا شروع کر دیا. اب یہ انسانوں سے زیادہ کتوں کو کیوں فوکس کرتے ہیں؟ ہم تو اگر کتا پالیں گے بھی تو بچوں کے لیے لے کے پالیں گے. مجھے بلی کا شوق نہیں, ایک دن مجھے بڑی پیاری بلی لگی, میں نے کہا خرید لیتا ہوں, بچوں کے بچے خوش ہو جائیں گے نا, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو کتے پالتے ہیں اپنے بچوں کے لیے نہیں, کس کے لیے؟ اپنی تنہائی دور کرنے کے لیے. اور جب شادی شدہ آدمی, بچوں والا آدمی, وہ اگر اول تو حرام ہے کتا پالنا, لیکن وہ پالے گا بھی تو کس کے لیے؟ اپنی فیملی کے لیے. تو وہ خوش ہے تبھی فیملی کی خیال کر رہا ہے. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ نہیں سمجھے گا وہی 2 ہی بچے رہیں گے تم لوگوں کے.